بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاونین جو یہ دوست احباب معاونین جس پاکستان کے ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں اور پھر ان کی ریلیونگ کس طرح سے ہوتی ہے، کیا آرڈرز ہوتے ہیں اور کتنا جوائننگ ٹائم ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کچھ معاونین کی میں نے پکچر شیئر کی ہے اور اب ان کی ریلیونگ آرڈر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو پہلے یہ دیکھیں، اس میں مختلف 6 نام ہیں، عمران، ارشاد وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پہلا بھائی منسٹری آف فارن افیئر سے ہے جو کہ سیکٹر 2 میں تھا، پھر کے پی ایجوکیشن اسکول ایجوکیشن پنجاب پولیس اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے۔ تو یہ جو 6 دوست تھے ان کی 30 تاریخ کو ریلیونگ ہے اور یہ جوائننگ ٹائم اویل کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ باقی نام ہیں جو پاکستان نیوی، اوقاف، ایئرپورٹ سیکیورٹی، نیشنل ہائی وے، منسٹری آف فارن افیئر، ڈیفنس اور باقی دیگر اسی طرح ڈپارٹمنٹ نظر آ رہے ہیں۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی بھی ہے، پاکستان ملٹری اکاؤنٹس بھی ہے۔ تو یہ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹس اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ سلیکٹڈ لوگ ہیں، اس طرح الیکٹڈ ہیں۔ یہ کور ریلیونگ آرڈر میں ڈی جی اکاؤنٹ سے ہے، ایس این جی اے ڈی اسپیشل برانچ، نیشنل سیکیورٹی ڈویژن، پنجاب پولیس، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پھر پنجاب کے مختلف محکمہ جات ہیں۔ اس طرح پورے پاکستان سے مختلف ڈپارٹمنٹس اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اس میں نظر آ رہے ہیں، نام بھی ہیں، ان کے رینکس بھی ہیں اور مکہ میں یا مدینہ میں کس سیکٹر میں تھے اور کب ریلیونگ ہے، یہ ہے۔ اچھا، نیکسٹ اس آرڈر میں سی ٹی ڈی اور ایف بی آر۔ سی ٹی ڈی پنجاب پولیس کا محکمہ ہے اور اس کے بعد ایف بی آر جو ہے یہ تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے۔ سی ٹی ڈی باقی اگر کسی پنجاب سے علاوہ ہو تو اس صوبے کا ذکر ضرور ہوتا۔ یہ پنجاب سے ہے، یہ آگے ڈپارٹمنٹ جہاں مکہ میں پوسٹنگ تھی، ٹی پی ٹی مطلب ٹرانسپورٹ میں یہ لوگ تھے، تو ان کی ریلیونگ ہوئی آگے۔ انہوں نے کب اپنا ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا ہے، آلموسٹ 1 ہفتہ جوائننگ ٹائم ہوتا ہے جو کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی نیکسٹ آرڈر کی طرف۔ یہ ہے جی مختلف اور ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ڈی جی پورٹس اینڈ شپنگ ونگ کراچی، ایجوکیشن سندھ ہے اور سندھ پولیس سے یہ دوست ہیں۔ ان کے رینک بھی لکھے ہوئے ہیں اور آگے مکہ میں جہاں پوسٹنگ تھی وہ بھی مینشن ہے اور یہ کب ریلیو ہو رہے ہیں۔ تو یہ اندازہ لگائیں، یہ این ٹی ایس کے تھرو ٹیسٹ دے کے، فزیکل ٹیسٹ دے کے، یہ آپ تمام حجاج کی خدمت کے لیے یہ لوگ آئے تھے اور اللہ نے ان کو کامیاب بھی کیا کسی حد تک۔ کوئی اگر کسی میں کمی رہ گئی تو وہ انسانی مقصد ہو سکتی ہے، لیکن کوئی چاہتا نہیں کمی کرنا۔ یہ کور آرڈر میں نظر آ رہا ہے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسلام آباد ہے اور یہ کے پی کے کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اسی طرح ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا میں نے بھی نہیں سنا ہوتا لیکن میکسیمم مجھے پتہ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ لوگ کہاں سے مکہ میں گئے اور اللہ نے کس جگہ سے اپنے مہمانوں کی خدمت کے لیے کن لوگوں کو ڈیبیوٹ کیا، ان سے خدمت دی۔ چلتے ہیں جی ایک اور آرڈر کی طرف۔ اس میں کچھ مزید ڈپارٹمنٹس ہیں، پورٹ شپنگ ہے، نیب ہے، پاکستان بیورو ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، اسٹیٹ جسے کہتے ہیں، اعداد و شمار، ایجوکیشن سندھ ہے، ایجوکیشن پنجاب ہے، لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے اور دیگر ڈپارٹمنٹس بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں ڈپارٹمنٹس کا یہ تھا کہ سیول ڈپارٹمنٹس کے لیے الگ کوٹا تھا، اس میں سارے ڈپارٹمنٹ شامل تھے۔ فورسز کے لیے الگ کوٹا تھا، پھر رپیٹر کے لیے جو آلریڈی ڈیوٹی پرفارم کر چکے تھے ان کے لیے الگ کوٹا تھا۔ تو اس میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے اسکیل 7 سے 17 تک سب لوگ اپلائی کر سکتے تھے جو ریگولر امپلائیز تھے اور جو کہ کسی اسپیشل انسٹیٹیوٹ سے نہیں، باقاعدہ اے جی پی آر سے سیلری ڈسپیچ کرتے تھے۔ جن میں وابڈا میں مثال لیتا ہوں، وہ خود سیلری دیتے ہیں تو وہ ایلیجیبل نہیں تھا ڈپارٹمنٹ۔ تو اس طرح کے اور بھی محکمے تھے جو ایلیجیبل نہیں تھے، جو اے جی پی آر سے، اکاؤنٹنٹ جنرل ریونیو سے سیلری لیتے ہیں، وہ لوگ ہی صرف ایلیجیبل تھے۔ تو یہ معاملہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے اور ساتھ ہی ان کے رینکس بھی اسی طرح ہیں۔ اور اب یہ ایک اور آرڈر ہے جس میں سندھ پولیس، نیشنل ہائی وے، پاکستان نیوی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، پنجاب پولیس، پی ایم اے ڈی، سندھ پولیس کے لوگ شامل ہیں۔ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اور سیکٹر 2 میں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو حجاج کے ہوٹلز میں کھانے وغیرہ کا ذمہ دار تھا، پکوانے کا ذمہ دار تھا، ڈسٹریبیوشن کا ذمہ دار تھا، مینیو پر مناسب طریقے سے عمل درآمد کرانے کا ذمہ دار تھا، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ ان میں رینک وائز ان کی ڈیوٹی اسائن تھی، ایکسپیرینس وائز ڈیوٹی اسائن تھی، تاکہ حجاج کو بر وقت ٹائم سے مناسب پیکج کے مطابق کھانا دیا جا سکے۔ تو معاونین بھی یہیں سے کھاتے تھے، لیکن معاونین 25 ریالز پر ڈے کے حساب سے
گورنمنٹ کو، سعودی گورنمنٹ کو، ہماری پاکستان میں جو تھی ان کو پے کرتے تھے اپنے کھانے کا۔ اچھا، اینڈ میں آپ کو کچھ یہ بھی بتاتا جاؤں، جن لوگوں نے صحیح ڈیوٹی نہیں کی یا ایبسینٹ ہو گئے یا کسی بھی وجہ سے وہ پریزنٹ نہیں تھے، تو ان کو باقاعدہ ایکسپلینیشن کی جاتی ہے، ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے۔ ہیئرنگ کے بعد اگر وہ سیٹسفائی نہ کر سکے کمیٹی کو تو سزا بھی ہوتی ہے، جس میں ڈیلی بھی کاٹی جاتی ہے اور ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور بین بھی کیا جا سکتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ یہ اس ڈیوٹی کے لیے بندہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایسے کھاتا نہیں کہ جس طرح جو آ گیا چاچے کو بلا لیا، مامے کو بلا لیا، تائے کو بلا لیا، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ لوگ الیکٹڈ تھے، باقاعدہ میرٹ پہ آئے تھے، اللہ کے فضل سے انہوں نے ڈیوٹی کی۔ اگر کوئی اس میں تھوڑا سا بھی کسی وجہ سے کرتا ہے تو وہ لائیبل ہے اس چیز کے لیے، خدا کے سامنے تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں کمیٹی بھی پورا کا پورا ان کا چیک کرتی ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، باقاعدہ اتھارٹی ہے، لکھا پڑھا سسٹم ہوتا ہے، پورا ایک سلسلہ چلتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے ڈیوٹی کرتا رہے گا۔ چلیں جی، یہ تھوڑے سے کچھ آرڈرز تھے، کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ سارا بالکل ایک سسٹمیٹک وے سے یہ سارا ڈیوٹی چلتی ہے اور حجاج کی خدمت کرنا ہی مقصد ہوتا ہے سب کا، لوگ کرتے بھی ہیں، یہ ریکارڈ بھی رہ جاتا ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، میرے ساتھ رہیے۔ اب آپ نے میری ویڈیوز دیکھنا تھوڑا سا کم کیا ہے، مجھے پتہ ہے اس طرح سے کنٹینٹ اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ میں آپ کو اٹیچ رکھوں گا، بہتر انفارمیشن دوں گا۔ میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں میں ضرور یہ انفارمیشن بھیجیں کہ یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ کام چلتا ہے اور یہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اگلے ولاگ میں۔ خدا حافظ۔